أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور آپ واتبع ما یوحی الیک، پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی۔ یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اسی پر گزری ہے کہ جو حکم اللہ نے انہیں دیا تھا بس ساری زندگی اس کی پیروی کرتے رہے، ایک ایک چیز کی پیروی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو اٹھ کے آخری حصہ اس کا اللہ کے ہاں تہجد پڑھا کیجئے۔ 10 سال فرض رہی ہے، اور 10 سال کے بعد اگلے 2 لفظ نازل ہوئے کہ نافلۃ لک، اب ہم نے اسے آپ کے لیے نفل کر دیا۔ پہلے فرض تھی، اللہ نے فرما دیا نفل کر لیا ہے۔ 10 برس تک مسلسل راتوں کو اٹھ کے اللہ سے امت کی ہدایت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، یہ اسی جی کا کام ہے جس جی میں حقیقت میں انسانیت کی تڑپ موجود تھی کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، آپ وحی کی پیروی کیجئے جو ہم نے کہی ہے، واصبر، اور صبر کیجئے۔ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ اس وجہ سے ہو رہے ہیں پریشان کہ لوگ آخر کیوں نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کریں۔ اگر اس کا علاج یہ ہوتا کہ سب کو مسلمان کر دیں تو ہم خود ہی جبر کر لیتے، نہ آپ کے ذمے ہے اور نہ ہم نے جبر کرنا ہے۔ یہ صبر کب تک کریں؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کر دے، خدا کا فیصلہ آ جائے۔ اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہدایت دے دے، اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ یہ ہیں جو آپ کے نافرمان تھے، اس وحی کو نہیں مانتے تھے، یہ دیکھ لیجیے ان کا کیا ہوا ہے۔ اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور خدا کے یہ فیصلے پورے ہوئے ہیں۔ مکی صورت ہے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے لوگ، اور فتح مکہ میں تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا بس صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ صبر کرنا ایک مثبت فعل ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک منفی رویہ ہے، یہ منفی رویہ نہیں ہے۔ صبر کرنا ایک مثبت چیز ہے۔ جو آدمی صبر کرتا رہتا ہے وہ حقیقت میں وقت کو یہ مہلت دیتا ہے کہ یہ چیز بن جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج برآمد ہوں۔ کوکر میں کھانا ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو آدمی گھڑی کے مطابق صبر کرتا ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 جتنا بھی ٹائم اس نے رکھا ہوا ہے اتنی دیر وہ صبر کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ، وہ اس لیے صبر کر رہا ہے کہ یہ چیز پک جائے اور اس معیار پر پہنچ جائے جس معیار پہ میں چاہتا ہوں یہ پہنچے۔ اس لیے صبر بہت بڑی چیز ہے، بڑی مثبت چیز ہے، اور بہت سے مسائل کا انسانی زندگی میں حل یہی ہے کہ انسان اسے صبر کے کھاتے میں ڈال دے کہ مجھے اس کے لیے اتنی دیر انتظار کرنا ہے جتنی دیر میں یہ چیز پوری ہو جائے۔ وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک جگہ بڑی مثالیں دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں صبر کر کہ یہ جو آج خون تجھے نظر آ رہا ہے یہ ہرن کی ناک میں پہنچے، اور پھر صبر کر اتنا کہ یہ خون مشک میں اور خوشبو میں تبدیل ہو جائے، اور پھر تجھے خوشبو جب ملے گی تو تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ صبر کرنا کتنی اچھی چیز ہے۔ اس لیے صبر ایک مثبت پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حکم مل رہا ہے صبر کیجیے، اطمینان رکھیے، یہ جو چیزیں ہیں کوئی جلدی کی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا، پروسیس چل پڑا ہے، اور اس پروسیس کے اینڈ پہ پہنچ کے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیت اللہ چند میل کے فاصلے پر ہے، اور چاہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے،
اور آپ نے فرمایا قریش اللہ کی قسم آج جس چیز پہ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گے میں ان کی بات مان جاؤں، اور مان گئے ان کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا، بیت اللہ نہیں گئے، کوئی عزت اور وقار کا مسئلہ نہیں بنایا، اور دو اتنے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اور مکہ مکرمہ کے مشرکین دونوں نے آپس میں سازش کر لی تھی کہ تم ادھر سے حملے کے لیے فوج تیار کرو اور آؤ، اور ہم شہر کے اندر مدینہ منورہ میں بغاوت کر دیں گے، اور ایک طرف یہ مسلمانوں کو ہم ماریں گے، باہر کی طرف پھینکیں گے، اور تم اندر کی طرف انہیں مارنا، کہ ہم دونوں طاقتوں کے درمیان آ کے پس جائیں گے، اس اسلام کو ختم کر دو۔ اور کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا ایک بازو کٹ گیا اور یہودی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ اب یہ سازش، یہ ہوا کیا، اور کیسے مشرکین مکہ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صبر۔ اور دوسری طرف دوسرا سب سے بڑے فائدے یہ دو حاصل ہوئے صلح حدیبیہ سے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب اطمینان ہو گیا کہ 10 سال تک اب نہ ہمیں ان کے پاس جانا ہے نہ انہوں نے ہمارے پاس لڑنے کے لیے آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی خطوط لکھوانے شروع کیے، اور 300 سے زیادہ خطوط لکھوائے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں دیکھیں آپ اس کی تفصیلات، فلاں کو بھی، فلاں قبیلے کو، فلاں بادشاہ کو، فلاں بادشاہ کو کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تم دین میں داخل ہو جاؤ۔ وگرنہ مکہ والے کبھی سے برداشت کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھیں دوسروں کو؟ سارے منصوبے ان کے غارت ہو گئے۔ اس لیے صبر بڑی مثبت چیز ہے۔ غصہ آتا ہے، غیرت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، جوش بھی، جی چاہتا ہے لڑ پڑے، یہ کرے، یہ حل نہیں ہے، یہ مسائل کے حل نہیں ہیں۔ مسئلے کا حل بہت مرتبہ صرف صبر ہوتا ہے، اور یہ کہ اسے انتظار کے ایک خانے میں ڈال دیا جائے کہ بس ابھی چپ رہو، دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد صبر کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز تھی۔ اللہ نے فرمایا آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کر دے کہ کیا چیز ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فیصلہ کر دے گا کہ مکہ مکرمہ کا شرک یہ غالب آتا ہے جو یہاں کے مشرک ہیں، یا وہ ہدایت، وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے وہ غالب آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور اللہ جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تھا اس نے چند سال کے عرصے میں دکھا دیا کہ سب سے بہتر فیصلہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے تھے وہ پورے حجاز مقدس میں، بلکہ اس سے بھی بات ہر طرف پھیل گیا اور پھر نافذ بھی ہو گیا۔